السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله عليه وسلم. امام مسلم کی تعلیم تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام صحابی نبی پر، جس نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ سامعین حضرات، عشرہ ذی الحجہ کے عید کی ایام گزر رہے ہیں، اور اس دن میں، ان دنوں میں ایک ایسا دن ہے، سعودی عرب میں آج کا دن عرفہ کا دن ہے، اور ہمارے ہاں کل 9 عرفہ ہوگی۔ یہ بڑا ہی عظیم دن ہے۔ حاجی عرفات کے میدان میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعاؤں میں سے بہترین دعا 9
کی دعا ہے، جو بھی اس میں دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ 9 کے بعد 10 کا جو دن ہے، یہ یوم النحر کا دن ہے، یہ بھی بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن میں بندہ رب کا قرب پانے کے لیے بہیمۃ الانعام جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ان جانوروں کو اللہ کا قرب پانے کے لیے بندہ قربان کرتا ہے، خون بہاتا ہے، سنت ابراہیم کو زندہ کرتا ہے۔ اور اس دن بندہ رب العالمین کی تکبیرات، اس کی کبریائی کے بول بولتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے تو تب بھی اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہے تو تب بھی اللہ اکبر، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو تب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تکبیرات کا اہتمام، یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ ان ساری عبادات کو جو حج کی صورت میں ہیں، نماز کی صورت میں ہیں، قربانی کی صورت میں ہیں، صدقہ خیرات، عبادات، اخلاقیات کی صورت میں ہیں، یہ جو بیج ہم بو رہے ہیں، چیک یہ کرنا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ قربانی کرنا، یہ حج کرنا، نماز پڑھنا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں یہ بات ہوگی کہ قربانی کو مقبول ترین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری قربانی، ہماری نماز، ہماری حج، ہمارا زکوٰۃ اللہ کے ہاں مقبول کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت یہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں مقبول بنتا ہے؟ قربانی کے بے شمار دروس ہیں، آپ نے سن رکھے ہیں۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، قربانی کے ایام ہمیں کیا سکھاتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے۔ آج صرف یہی بات سننی ہے کہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سنیے، تدبر اور گہرائی کے ساتھ، فہم اور بصیرت کے ساتھ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل و دانش کی ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر دیا۔ مالک عز و جل نے ہمارے وہ عمل قبول کرنے ہیں، ہماری وہ نمازیں قبول کرنی ہیں، ہمارا صف اول میں بیٹھنا وہ قبول کرنا ہے، ہمارا رب کے سامنے گڑ گڑانا وہ قبول کرنا ہے، یا کسی کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا وہ قبول کرنا ہے جس میں رضائے الہی شامل ہو، جس میں خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہو۔ اس کو بولتے ہیں اخلاص۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے، اخلاص بہت بڑی قوت ہے، اخلاص بہت بڑی چیز ہے جس کے پاس آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کو لوگ برا کہتے ہیں، ابتر کہتے ہیں، نام و نشان مٹا ہوا کہتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا رب آپ کو خیر کثیر سے نوازے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، بس نماز پڑھیے۔ کس کے لیے؟ لی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نماز پڑھیے۔ لی، کس کو راضی کرنا ہے؟ بندوں کو نہیں، اللہ کو۔ جس کی نماز ہے اس کے لیے پڑھیے، جس نے نماز کا حکم دیا ہے اس کے لیے پڑھیے۔ وانحر، اور قربانی کیجئے، جانوروں کو ذبح کیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کو ذبح کیا، نحر کیا، اور 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال تک قربانی کرتے رہے، اور دنیا سے جاتے وقت تک نماز پڑھتے رہے۔
تیرے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نماز خود پڑھتا ہے، قربانی خود کرتا ہے، تیرا دشمن، تیرا حاسد، تیرے ساتھ شکار کرنے والا، تجھے دبوچنے والا، دبانے والا، گرانے والا خود گر جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ نمازی آدمی کا شان مقام اللہ اور اونچا کر دیتا ہے۔ بس کام یہ ہے کہ فصل کی اس میں روح ڈالیے کہ یہ میری نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ میری قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا صف اول میں بیٹھنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت کس کے لیے رکھنا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بات سمجھ آ جائے اللہ والوں کو تو اللہ والے جو ہیں وہ ایسے قیمتی ہیرے بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اجر میں ذرہ برابر بھی کبھی نہیں کرتا۔ کہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہم دھوکہ کرتے فراڈ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے سونے رب، میں کہہ دیتا ہوں، میں اپنے زبان سے کہتا ہوں، میری نماز، میری عبادات، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے ہے۔ تو کہانوں کا بات ہے۔ اب جو قربانی کرنے والا کر رہا ہے، سب سے پہلے جب یہ کہتا ہے وہ ان صلاتی، دھوکہ بھی کرتا، نماز پڑھتا نہیں، کہتا ہے وہ ان صلاتی، قربانی کر رہا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے قل ان صلاتی، اللہ میری نماز تیرے لیے۔ جب نماز پڑھی نہیں ہے تو وہ کس کے لیے پڑھی؟ کس کے لیے پیچھے چھوڑی ہے نماز؟ دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، غزو غائب کے لیے، بزنس کے لیے، بیوی بچوں کے لیے نماز کو ترک کر کے اور دھوکہ کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میری قربانی مقبول بن جائے۔ ہاں تیری قربانی مقبول بن سکتی ہے، اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے اس کو نوازا جا سکتا ہے جب اس میں یہ روح ہو کہ اللہ یہ میری قربانی جو ہے، میرا جانور خریدنا جو ہے، کمانا جو ہے صرف تیری رضا کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں صرف اخلاص ہے، خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے، تب یہ قربانی مقبول۔ بھجن فصل بیجتی ہو نا، فصل بیجتی ہو، کاشتکار زراعت کرنے والے سمجھتے ہیں اس بات کو اچھا بیج دیتے ہیں، نسلی بیج دیتے ہیں، اصلی بیج دیتے ہیں تاکہ فصل کی اوسط اچھی آ سکے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم عمل کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو بیج بویا جا رہا ہے وہ اخلاص کا ہونا چاہیے، انجام نتیجہ بہت اچھا آئے گا، سبب بہت اچھا ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ کیوں؟ یہ خلوص نیت کا جو بیج ہے نا، بخاری کی سب سے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمہارا کوئی بھی عمل ہو وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہیں ہے، بڑے سے بڑھ کے بیٹا بھوکا، بڑے سے بڑا کیوں نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ تیری نیت پہ منحصر ہے، وہ تیری نیت پہ موقوف ہے، اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں اللہ کے ہاں قرب، اللہ کا قرب پانے کا حصول کتنا ہے، تیرے دل میں ڈر کتنا ہے، تیرے دل میں شوق کتنا ہے، تیرے ذہن میں کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پر رکھا ہے، خاتمے کا بھی دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بندہ جس طرح کی نیت کرتا ہے اسی طرح کا پا لیتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دار الکفر کو چھوڑتا ہے، دار السلام کی طرف آتا ہے، اسلام کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آتا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آتا ہے، اللہ اس کی نیت کا اس کو سیدھا دیتا ہے۔ ان اللہ طیب، بے شک میرا اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں۔ تیری نیت پاکیزہ ہوگی، تیرا ذہن صاف ہوگا، تیرے ذہن میں کوئی ریاکاری اور نہیں ہوگی،
سے دور ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقبول ترین ہوگا۔ اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آج قربانی کرنے والا کرتا بھی ہے، ساتھ ساتھ بدعات بھی جاری ہیں، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، اس کی نیت بھی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ایوب غالباً صحابی ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی قربانیاں کیسی ہوتی تھی؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کی جاتی تھی، اور ایک گائے جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ دن بدن دیکھنا، آج تم دیکھ رہے ہو اس سنت کو بدل لیا جائے گا۔ لوگ جو ہیں بہت قربانیاں بڑی بڑی مہنگی خریدیں گے، شوقیہ قربانیاں خریدیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدیں گے۔ وہ آج ہو رہا ہے، اخلاص سے خالی قوم نظر آ رہی ہے، اخلاص نظر نہیں آتا۔ دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، لیکن نہیں موجود تو اخلاص موجود نہیں ہے۔ منافقت ہے، غداری ہے، اور اس کے ذہن میں فجور ہے، نیت اس کی خراب ہے، نیت میں اس کے شہرت ہے، نیت میں اس کی ریاکاری ہے۔ ایسا عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اللہ اس عمل کو بیکار کرتے ہیں، وہ فضول اور رہتا چلا جاتا ہے، جس میں ریاکاری آ جاتی ہے، جس میں شرک آ جاتا ہے۔ وَأَنَّ النِّيَّةُ بِمَنزِلَةِ الرُّوحِ، امام ابن قیم فرماتے ہیں نیت جو ہے یہ انسان کے جسم میں جس طرح روح ہے نا، جس طرح روح کا مقام ہے، یہ چلتا ہے روح کے ساتھ، باڈی ہے اور روح ہے، چلتا پھرتا انسان ہے، اور اگر یہ روح نکل جائے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیت جو ہے، اخلاص جو ہے، یہ تیرے میرے جسم میں اللہ نے روح کی مانند رکھی ہے، اس کا مقام روح والا ہے۔ بھائی جان خوشبو پھول سے نکل جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو ختم ہے۔ بھائی اس میں خوشبو نہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ جس جسم سے روح نکل جائے وہ میت بن جاتی ہے، اس کی بھی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میت ہے، لاش ہے، دفن کرو، جلدی کرو، کوئی چودھری صاحب نہیں کہتا۔ اسی طرح تیرے عمل سے اگر اخلاص نکل گیا، میرے عمل سے اخلاص نکل گیا تو وہ عمل بھی بیکار اس مردہ کی طرف جائے گا۔ وَالْعَمَلُ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ، عمل جو ہے یہ اللہ رب العزت نے جسم کی مانند بنا دیا ہے، اور اس میں روح جو ہے وہ اخلاص اور نیت کی ڈالتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل قیمتی بن جائے تو پھر اپنی نیت کو قیمتی بناؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تیرا کوئی بھی عمل ہوگا، وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہوگا، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہوگا، وہ والدین کی خدمت والا عمل ہو، وہ برائی کو چھوڑ دینے والا عمل ہو، وہ کسی مزدور کو اجرت پوری دینے والا عمل کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس غار والوں کی طرح ہے جو غار میں پھنسے تھے، کہتے اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، خالصتاً تیرے لیے کیا تھا، والدین کی خدمت کی تو تیرے لیے، گناہ چھوڑا تو تیرے لیے، اور کسی مزدور کو اجرت دی تو صرف تیری رضا کے لیے۔ اللہ اگر تو نے ان اعمال کو قبول کیا ہوا ہے تو اس پتھر سے ہمیں نجات دے دے، اس مشکل سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ اللہ نے اس وقت کے لوگوں کو اس کی نیت کے بلبوتے، اس کی نیت کا بدلہ اس کا صلہ دیتے ہوئے اس پتھر سے، اس چٹان سے نجات دی تھی، کیا آج ہمیں نجات نہیں مل سکتی؟ اس مہنگائی سے کیا آج ہمیں نجات نہیں مل سکتی؟ اس بے روزگاری سے مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو، اپنی قربانیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ شرط یہ ہے، کوئی تو عمل ہونا چاہیے زندگی میں، کوئی تو ایسی نماز ہونی چاہیے جس میں بندہ کہہ سکے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی تو 2 رکعتیں ایسی ہونی چاہیے، کوئی تو 5 منٹ ایسے ہونے چاہیے کہ بندہ من اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے اللہ میں یہ سارا کام چھوڑ کر صرف تیری رضا کے لیے آیا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی تو ایسا عمل ہونا چاہیے، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، اعمال قبول ہوں گے تو اخلاص کی نیت سے۔ اللہ رب العزت تیرے دین کو حسین بنا دیں گے، خوبصورت سے خوبصورت بنا دیں گے، شرط یہ ہے کہ تیری نیت خالص ہو۔ مال کی عرض و سما تجھے حکمت اور دانائی عطا فرما دیں گے، شرط یہ ہے کہ تیری نیت خالص ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ مقبول ہے ان کا قول ہے ما اخلص
عبدن، بندہ جو ہے کبھی کبھی اللہ کے ہاں کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے. کسی بھائی کو مشورہ دیتا ہے تو خالصتاً ہو کر، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اخلاص کے ساتھ، کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اخلاص کے ساتھ. اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ جنابی الحکمہ، اس بندے کو حکمت اور دانائی سے نواز دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ اپنی نیت میں فطور رکھنے والا ہو. آج لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں تو نیت میں فطور رکھ کے، کھوٹ رکھ کے دیتے ہیں، بھائی کہیں یہ ہم سے اونچا نہ نکل جائے. اس لیے حکمت دلائی سے آج لوگ سیانے نظر کم آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سیانوں کی باتیں تھی، وہ سیانے حکمت اور دلائی اور خالص بات کرنے والے تھے، خالص بیچنے والے تھے، خالص دینے والے تھے، خالص دینے والے تھے، خالص باتیں کرنے والے تھے. ان کے پاس اخلاص کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. اس لیے تو وہ سیانے تھے، اس لیے تو وہ عقل دانش کے مالک تھے، اس لیے تو ان کی لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں کہ لوگ بڑی بات کر کے چلے گئے. اللہ رب العزت تمہیں نور ہدایت سے نوازتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تیری نیت خالص ہو، تیرا عمل اخلاص والا ہو. اللہ تجھے نور ہدایت سے نوازیں گے، نورانیت سے نوازیں گے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رجل لا تصدقن اللیلۃ بصدقہ، بندہ جو ہے رات کو صدقہ کرتا ہے، خالص نیت کر کے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نورانیت سے، نور ہدایت سے نوازے. اور اسی طرح دولت ایمانی بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان کو میسر آ جائے، آج جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں اخلاص سے خالی، ان کے پاس ایمان نہیں ہے. جتنے بے ایمان ہیں وہ اخلاص سے خالی ہیں، ان کے پاس اخلاص نہیں ہے. اور جن کے پاس اخلاص ہے، جو مخلص ہیں، وہ سچے مومن ہیں. اللہ رب العزت تمہیں دولت ایمانی سے نوازیں گے. شرط یہ ہے کہ تو اپنی نیت کو خالص کر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے خلوص کے لیے بہت پیاری بات کر کے گئے. میرا مالک تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، میرا مالک تیرے مال کی طرف نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. مالک کی نظر تو تیرے دل پہ ہے، تیرے اعمال پہ ہے، تیرے خلوص پہ ہے. اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اس کے اندر رضا الہی کتنی ہے، اس کے اندر شوق کتنا ہے. مالک نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ مالک تیری صورت کو دیکھتے ہیں، مالک دیکھتا ہے تو تیرے دل کو دیکھتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا تو انسان کی پوری باڈی، پورا وجود ٹھیک ہو جائے گا. اور لوگوں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. آج کل ایسے کرتا نیا کھولا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. حلال کو اختیار کرو، حرام کو چھوڑ دو. دونوں میں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. وہ حلال سے بھی ملتی ہیں، حرام سے بھی ملتی ہیں. آپ نے فرمایا ترک الشبہات، جتنی بھی شبہ والی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیا کرو، کیونکہ یہ تیرا چھوڑنا تیرے تقوی کی علامت ہے. اب قربانی کرنا جو مسنون عمل ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، دمبے کی شکل میں سنت کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے، اس سے بڑی اور عظیم کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ گائے ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کیے ہیں، اس کا ذکر ہے. بکرے آپ نے کیے، اپنے ہاتھ سے کیے، اللہ کا نام لے کر کیے ہیں. یہ واضح باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہمیں اسی کو ترجیح دینی چاہیے. خالصتاً اگر نیت میں اخلاص ہے، رضا الہی ہے، تو پھر بندہ وہی چیز کو اختیار کرتا ہے جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، جو واضح ہے. اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا، بندہ رک جاتا ہے. یہ اخلاص والا مخلص آدمی ہے. اللہ ایسے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. سامعین حضرات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلص دینک، اپنے دین کے لیے جب تم خالص ہو جاتے ہو نا، تمہارا عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ اس اخلاص کی وجہ سے، اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے ایک نیکی نہیں
بلکہ اس نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ من اہم بحسنۃ فلم یعملها، بندہ نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، نیکی کر نہیں سکتا۔ میرے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو اعزاز ہے، اللہ اس کی نیکی کو نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ شاید یہ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آئے، اس کے گناہ کو رموو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اگر وہی ارادہ تیرا نیکی والا اچھا ہو، اللہ اس نیکی کو 700 گنا تک بڑھا کر تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ ہاں پتہ چلا جب نیت خالص ہوتی ہے، عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بھائی وہ بکری ایک کرتے تھے پورے گھر کی طرف سے، آج بن بھی کر دو، بانٹتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے۔ آج کیا ہے نیت میں، کیا ہے کہ یہ میری بکرا جو ہے یہ بڑا مہنگا جانور ہے، یہ میرے لیے، یہ میرے رشتہ داروں کے لیے، اور یہ اونٹ جو ہے، یہ گائے جو ہے، یہ غریبوں مسکینوں کے لیے۔ یہ کیا عمل ہے؟ اور تو اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ اگر تجھے بکرا پسند ہے تو اپنے بھائی کو بھی بکرا کھلانا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کا دین بنایا، اپنی مرضی کا عمل کیے ہوئے۔ اللہ ہمارے اعمال میں، ہماری قربانیوں اور ہماری حجوں اور ہماری نمازوں میں اخلاص کی دولت سے اللہ مال و مال فرمائے۔ اخلاص کی آج کمی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، جب بھی کہا کرو رب سے یہی کہا کرو، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی کا مقصد صرف للہ رب العالمین، اللہ تیرے رضا کے لیے ہے۔ یہی قربانی کا مقصد ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی نماز کا مقصد ہے، جمیع عبادات کا مقصد ہے کہ اللہ صرف تو راضی ہو جائے، اللہ تیری رضا شامل حال ہو جائے۔ میں دین کو خالص کرتا ہوں تو تیرے لیے، عبادت کرتا ہوں تو تیرے لیے، تو راضی ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا، اگر تو ناراض ہو گیا تو میرے سارے کام بگڑ جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ